أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمایا: یہودیوں کا ایک گروہ چند انصاری صحابہ کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا تھا، دین اسلام سے ہٹانا چاہتا تھا. ان حضرات کو متنبہ کیا گیا لیکن انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی. اس پس منظر میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا: مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. دوسرا، سابقہ آیات کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے بطور ربط کے. اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے حکومت و سلطنت، عزت و ذلت، موت و حیات، رات و دن سب اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں. لہذا کوئی مسلمان بطور خاص حکومت و سلطنت، عزت و عظمت کے حصول میں کسی کافر کو اپنا حامی، مددگار، دوست نہ بنائے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اور جو لوگ ایسا کریں گے، کافروں کو دوست بنائیں گے، ان کو اپنا حامی، مددگار بنائیں گے، تو اس کی شناعت و قباحت بیان کر دی گئی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سے اس کا کسی طرح کا تعلق نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، من اللہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی فَلَيْسَ مِن وِلایت اللہ، فَلَيْسَ مِن ثواب اللہ، فَلَيْسَ مِن دین اللہ. اللہ کے دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اللہ سے اس کا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہاں ظاہراً اس کی اجازت دی جاتی ہے، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کسی طرح کا خوف ہو، اندیشہ ہو. الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے، یعنی ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے بچاؤ چاہتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. یعنی ظاہری طور پر تم ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کر سکتے ہو، اس کی اجازت دی جا رہی ہے. تو یہاں پر یہ وضاحت کر دی جائے کہ مسلمان کو کافر سے دوستی سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کا کیسے دوست ہو سکتا ہے. اور ایک مسلمان کو یہ بھی بات سمجھنا چاہیے کہ کفر
ایک ظلمت ہے، اور جب دوستی اور تعلقات ہوں گے تو یہ ظلمت متعدی ہو سکتی ہے، یہ ظلمت ایک مسلمان تک منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے کافروں کی دوستی سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں اس کی وضاحت کر دیں کہ کافروں سے تعلقات کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک کا نام موالات، دوسرا مدارات، اور تیسرا مواسات۔ شریعت اسلامی نے جس چیز سے یہاں منع کیا ہے وہ موالات ہے۔ موالات کا مطلب یہ ہے جگری دوستی، گہرا تعلق، دونوں کا اس طرح سے ایک دوسرے تعلق ہو کہ دونوں شیر و شکر ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے ضم ہو جائیں، دونوں کی تہذیب ایک تہذیب بن جائے، دونوں کا کلچر ایک کلچر ہو جائے، اور اس دوستی اور تعلق کا اثر اسلام پر پڑتا ہو، مسلمانوں پر پڑتا ہو، تو ایسی دوستی سے یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسی دوستی جس دوستی کی وجہ سے ایک انسان اللہ کے احکام کو چھوڑنے پر مجبور ہو، ایسی دوستی جس دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کے نقصان کو اس کو برداشت کرنا پڑے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اس کی مجبوری بن جائے، ایسی دوستی کی شریعت اسلامی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس موالات کو شریعت اسلامی کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی موالات سے، اسی گہری اور جگری دوستی سے یہاں پر روکا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، شریعت کا ہر حکم اپنے جگہ پر بہت ہی معتدل ہوتا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ایک طرف موالات کو حرام قرار دیا گیا، اور جو اس طرح کے تعلقات قائم کریں گے ان کو خبر سنا دی گئی ہے کہ اللہ سے ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو، حالات ایسے آ جائیں کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو یا اس شخص کو اپنا کوئی دینی بڑا نقصان نظر آتا ہو، اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس وقت کافروں سے دوستی کا اظہار کرے، تو شریعت اسلامی اس دوستی کے اظہار کی صورتاً موالات کو اختیار کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی اجازت کا تذکرہ یہاں پر ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تمہیں ان سے یعنی ان کے ظلم سے تمہیں اندیشہ ہو، اور تو اس صورت میں تم ان کے ساتھ ظاہری طور پر زبانی دوستی کا اظہار کر سکتے ہو۔ اسی کو ہم نے مدارات کا عنوان دیا ہے، مدارات کا نام دیا ہے کہ مدارات کی جا سکتی ہے، خوش اخلاقی سے آپ ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں جب کہ آپ کو ان سے بڑا کسی خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی بڑا خطرہ پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے اور صرف آپ اپنی دوستی اور اپنے تعلقات کو نبھانا چاہتے ہیں، تو شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بات یہ واضح ہوئی کہ موالات تو شریعت میں حرام ہے، ہاں مدارات کی اجازت ہے جبکہ ایسی صورتحال پیش ہو جس میں کہ آپ کی مجبوری ہو، جس طرح سے ایک انسان بڑی پریشانی میں گر جائے، اس کی زندگی، اس کا دین داؤ کے اوپر لگ جائے، اور اس وقت وہ صورتاً زبانی طور سے کلمہ کفر کہنا اس کی مجبوری بن جائے، تو شریعت اسلامی ایسے موقع سے کلمہ کفر کی اجازت دے دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں جب کہ آپ کا اسلام، آپ کی ملت داؤ پر لگ جائے اور ایسی صورت میں اب دوستی آپ کی مجبوری بن جائے، تو شریعت اسلامی اس وقت صورتاً دوستی کا اظہار کرنے کی اجازت دیتی ہے، قلبی اور جگری نہیں، ظاہری اور زبانی دوستی، اسی کو کہا گیا الا ان تتقوا منہم تقا۔ اور آگے جو بات بتلائی جا رہی ہے، ہم نے تیسری قسم آپ کے سامنے بتلائی کہ مواسات۔ مواسات کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ احسان۔ ظاہر ہے کہ بطور انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اسلام میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یہ چیز تو مطلوب ہے کہ آپ اگر کسی بھی فرد کو دیکھیں، چاہے جس ملت سے، جس دین سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس بھوکے کو آپ کھانا کھلائیے، اگر وہ پیاسا ہے تو آپ اس کو پانی پلائیے، اگر وہ برہنہ بدن ہے تو آپ اس کو کپڑا پہنائیے، وہ جس ضرورت کا طالب ہے اس کی آپ ضرورت کو پورا کریں، انسانی بنیادوں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، اس سے شریعت اسلامی روکتی نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامی اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر یہ چیز مطلوب ہے، اور اسی کو اگر آپ وسعت دیتے ہوئے بطور آپ ملکی اور عالمی سطح پر کوئی آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں،
آپ کا کوئی سیاسی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی اقتصادی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی تجارتی معاہدہ ہوتا ہے جس سے انسانوں کا نفع ہے، ملک کا نفع ہے، تو شریعت اسلامی اس سے بھی آپ کو نہیں روکتی ہے، اس کی اجازت آپ کو دی جاتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت مبارکہ میں اس کی اجازت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ضرورتاً معاہدے کیے ہیں، لیکن ہاں وہ جگری دوستی جس سے منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس کی تہدید کرتے ہوئے کہا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ سے اس کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے۔ یعنی یہاں شریعت اسلامی نے صورت موالات کو، جس کو ہم نے مدارات کا نام دیا ہے، اس کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوستی کے پینڈے ملاتا ہے اور ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کرتا ہے، موالات کو وہ اختیار کر لیتا ہے، جگری دوستی وہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ تہدید کر رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے یعنی اللہ اپنے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ایسا کرو گے، موالات کے تعلقات قائم کرو گے، تو پھر یاد رکھو تمہیں کہیں نہیں اللہ ہی کے حضور جانا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، اور اللہ کے پاس اس سب باتوں کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، آپ وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دیجئے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہیں، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا تم دنیا کو تو فریب دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو فریب نہیں دیا جا سکتا۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم مدارات کا معاملہ کر رہے ہو یا موالات کا معاملہ کر رہے ہو، یہ تمہاری جگری دوستی ہے یا زبانی دوستی ہے، دنیا جانے یا نہ جانے اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ اور اللہ کیوں نہ جانے؟ اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کی قدرت ایسی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا جس کا علم اتنا وسیع اور جس کی قدرت اتنی ہر چیز کے اوپر شامل ہے، اس سے تمہیں خوف کھانا چاہیے کہ اس کا جو محاسبہ ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ اور پھر یہاں تذکیر کی جا رہی ہے، یاد دہانی کی جا رہی ہے قیامت کے دن کی۔ یوم تجد، یوم منصوب ہے یعنی اذکر، یاد کرو اس دن کو، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر نفس، ہر شخص جو کچھ اس نے خیر کیا ہے اس کو پائے گا، محضرہ، حاضر پائے گا، سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برائی کی ہے اس کو بھی وہ پائے گا۔ یہاں محضرہ محذوف ہے، یعنی وما عملت من سوء محضرہ، اور جو برائی کی اس کو بھی سامنے پائے گا۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جب ہر چیز سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، نیکیوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، برائیوں سے پردہ اٹھایا جائے گا، اور ہر چیز انسان کے سامنے موجود ہوگی۔ اور یہ انسان اس دن، قیامت کے دن، اس کی جو تمنا ہوگی اس کو بھی قرآن مجید نے ذکر کیا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، ہر نفس، ہر شخص اس بات کی آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، کاش اس کے اور اس دن کے درمیان میں دور دراز کا فاصلہ ہوتا، یہ تمنا انسان کرے گا۔ تود لو ان بینہا، بینہا میں ہا کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، وَبَيْنَهُ، اور بینہو میں ہو کی ضمیر اس دن کی طرف، یعنی قیامت کے دن، یعنی ہر انسان یہ تمنا کرے گا اس دن، اور خاص طور سے ایسا مجرم اور پاپی انسان جس نے ایسا کیا ہوگا، اس کی تمنا یہ ہوگی کہ آج اور اس کے درمیان میں اور قیامت کے دن کے درمیان میں دور دراز کا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ قیامت کا دن پیش ہی نہ آتا۔ یا بینہو کی ضمیر سے مراد یعنی اس کے اعمال،
وہ یہ تمنا کرے گا کہ اس کے اور اس کی ان بد اعمالیوں کے درمیان میں دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی وہ ان برائیوں سے قریب ہی نہ جاتا، یہ ہر انسان کی تمنا ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے یعنی اپنے عذاب سے وہ ڈراتا ہے۔ اللہ کے یہاں سخت محاسبہ ہوگا، ہر چیز کا سوال ہوگا، اس بات کو سمجھ کے رہو۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر انتہائی شفیق ہے۔ لہذا جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ موالات، جگری دوستی قائم نہ کی جائے، اس کو آپ سختی نہ سمجھیے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت پنہاں ہے۔ ظاہر ہے انسان جب کفر سے اس طرح سے راضی ہو جائے کہ اس کی تہذیب کو اپنی تہذیب سمجھنے لگے، اس کے کلچر کو اپنا کلچر سمجھنے لگے، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور جب ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو دنیا اور آخرت اس کی بگڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک مواسات کا معاملہ ہے، حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ، انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے حقوق، اس سے شریعت اسلامی نہیں روکتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات اس سے بھرے پڑے ہیں کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اچھا آپ نے برتاؤ کیا، اور سورۃ الممتحنہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے۔ یہ مواسات ان لوگوں کے ساتھ کی جائے جو واقعتاً اسلام اور مسلمانوں سے مورچہ نہیں لے رہے ہیں، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عداوت کا محاذ نہیں کھول رکھا ہے، ان لوگوں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کے اندر مطلوب بھی ہے، اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ان قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ ہم سبھی کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔